بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم اور اس وقت میں موجود ہوں سجادہ نشین برامام سکار پیر محمد علی گیلانی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اگر بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر پہ، ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کئی دفعہ بات بھی کی گئی، اور اب جو ہے ترکی کے صدر آئے، انہوں نے دو ٹوک جو ہے کشمیر کے موقف پر بات کی گئی۔ تو کتنا ضروری ہے، ایک ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے پیر صاحب سے کہ اسلامی ممالک کا اتحاد کتنا ضروری ہے، کہ کیسے ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور کیسے مسلمان جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی سر، میں بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے مسلمان مسئلہ کشمیر پہ کر سکتے ہیں اور تمام اسلامی ممالک کو ایک یکجا ہو کے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں جہاد کی، تو اب کشمیر کے لیے کیا وقت آ گیا ہے جہاد کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر میرے سے یہ سوال پہلے بھی کیا گیا، تو میں نے اپنے بیان میں یہی کہا کہ جب تک ہم اندر سے صاف ہو کے اکٹھے نہیں ہوں گے تو مسئلہ کشمیر کیا، ہم پاکستان کے اندر کا مسئلہ بھی نہیں حل کر سکتے۔ باقی ممالک، مسلم کنٹریز جو ہیں، ان کو ساتھ ملا کے، کیونکہ پہلے اپنی ایک آپ کو کہتے ہیں پاور شو کرانی ہوتی ہے نا ہر کام کے لیے، وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب پاکستان کوئی بھی سٹیپ اٹھانے لگتا ہے، اس کو اپنے اندر ملک سے، پاکستان سے ہی کافی ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ میں تو اس کو اس نظریے سے، اس طریقے سے بیان کروں گا کہ اگر ہو سکتا ہے could be I'm wrong، مطلب میں اپنا ایک اوپینین بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر میں، تو باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ عمران نے حل کر لیا تو عمران خان کے ساتھ لیبل لگ جائے گا، میڈل اسے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ اپوزیشن، مخالفت اپنی جگہ، باقی جگہ رکھیں، مگر جب مسلمانوں پر بات آئے، اس میں اگزامپل مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ فلسطین ہے اور ایسیکٹرا دیگر ہیں، جو بھی ان گورنمنٹ کے ساتھ ہو کے چلنا ہوگا انہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ دنیاوی میڈل کی بات نہ کریں آپ، کہ آپ کو ملے گا کہ فلانے کا دور حکومت تھا، اس میں یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ آپ نے میڈل نیلی چھتری والے سے لینا ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ اگر آپ، میں کسی کی ہیلپ، مدد، سپورٹ کرتے ہیں، تو اگر ہم ریوارڈ کی کوشش کریں، وہ دے گا، اس سے ریوارڈ کیا لینا ہے؟ اس نے تو اپنے قد و کاٹ کے حساب سے آپ کو ریوارڈ دینا ہے۔ آپ اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، آپ اپنی ایکسپیکٹیشن نیلی چھتری والے سے رکھیں، کیونکہ وہ اپنی حیثیت سے دے گا۔ اسی لیے جو مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ فلسطین ہے، ہم سب مسلمان ممالک کو اس پہ میرے خیال میں تو یہ کہوں گا کہ باقی نظام تو چلتے رہیں گے، مگر خان صاحب کو اس پہ ذرا توجہ دینی ہوگی، اور دل سے توجہ دینی ہوگی کہ ساروں کو اکٹھا کیا جائے، ایک میٹنگ کی جائے ہائی لیول پہ، اور کوئی اسٹرکٹ نوٹس لیا جائے۔ جہاں تک بات ہے جہاد کی، دیکھیں اصل میں تو ایک سمپل اپنے طریقے سے جس طرح کہتا ہوتا ہوں، میں تو یوں کہوں گا کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس نے حرام کا بہت اکٹھا کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا حرام نہیں بھی ہے، حلال بھی ہے، بہت سارا مال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مر جساں تے یہ لوگ پیچھے کھاسن ہیں، وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے، اچھا برے کی کوئی تمیز نہیں کر رہا ہوتا۔ مگر جس کے پاس ایک وہ کہتے ہیں نا آٹے لون برابر، ایک گزارے لائق ہوتا ہے، یہ وہ زیادہ جذباتی جالا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حرام اندر کم گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جذبات جو ہے بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم، آپ ہوگے، باقی جو ہیں سننے والے بھی، سٹیپ اٹھانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ تو کیا ہوگا؟
زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہم مارے جائیں گے, ہمارے بچے مارے جائیں گے, شہید ہی ہوں گے نا. کیا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں نا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح عموماً لوگ مفتی پیر شیر سارے تقریریں کرتے ہیں, جذباتی تقریریں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر اگر کسی حد تک دیکھا جائے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ غلط ہی ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجوہات ہیں کہ یہ حالات آ گئے ہیں. میرا یہاں پہ ایک خالی اتنا سا کوشچن ہے کہ آپ گھر میں آپ کی بچیاں بچے بیوی سیکیور ہیں, پھر بھی آپ باہر کہیں بچے جاتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے اسکول جاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بچے گھر واپس آ گئے خیر خیریت سے, یہ وہ. کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہاں پہ جو ہے باپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کون سا بھی فوجی آئے گا میری بچی کے ساتھ زیادتی کرے گا اٹھا کے لے جائے گا. ہیں انسان کا وہ کہتے ہیں نا اندر پھٹ جاتا ہے سوچ کے, مگر وہ غیرت مند بندے کا پھٹتا ہے, بغیرت بندے کا نہیں پھٹتا. ٹھیک ہے, عام روٹین میں تو ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں, اپنی لگژری لائف ہے یا مڈل کلاس میں ہیں, اس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں, مگر ہر ٹائم دماغ میں یہ سوچ ہے. اور پھر کیا ہے کہ جب اپنے بچوں کو بحفاظت عزت میں دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ تو نے اتنا کرم کیا کہ آج جو بھی ہے کسی کی جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر جب یہی چیز آپ اپنے if you put yourself in that shoes their shoes then you know how painful is. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ اپنے آپ کو, میں فار ایگزامپل وہاں پہ رہ رہا ہوں, بحیثیت مسلمان ہوں, وہاں رہ رہا ہوں, میرا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ ابھی سکون میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سننے والے بھی, میں بھی سکون میں بیٹھا ہوں انٹرویو دے رہا ہوں, وہاں کیا چل رہا ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے. میں تو اس بارے میں زیادہ گفتگو بھی شاید نہ کر سکوں کیونکہ ہر جگہ کا ایک برداشت کا لیول ہوتا ہے. الحمدللہ میرے میں بڑی برداشت ہے اس حساب سے, مگر جدھر بات یہ آتی ہے نا کہ کسی کی بچی کے ساتھ بچے کے ساتھ زیادتی, تو اس میں پھر یہی دل کرتا ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نہ آپ رہواں گے نہ تین رہن دیواں گے, تو یہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں حالات ملکی خراب ہو جائیں گے جو بھی ہوگا, مگر کم از کم اللہ کے آگے تو سرخرو ہو گئے نا. ٹھیک ہے, دنیاوی چیزوں کو چھوڑو, آگے کی منزلوں کو دیکھو. ٹھیک ہے, اس حساب سے میری حکومت وقت سے, ٹھیک ہے, یہ میں اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کو محمد و آل محمد کا واسطہ کچھ تھوڑا احساس کریں اور اس چیز پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو آگے مزید نہ بڑھنے دیا جائے. صرف اتنی سی چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی سیاستیں, آپ کے بزنسز, آپ کا سکون, آپ کے ٹھاٹھ باٹھ, وہ ملک پاکستان ہے تو ہیں. اگر اسی طرح جرت دی گئی, آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اگلے کہاں پہنچ جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم ملک پاکستان بھی کھو بیٹھیں. بڑی محنتوں سے لیا گیا, بڑی قربانیوں سے لیا گیا, تو برائے مہربانی اس پہ نظر ثانی فرمائیں. اور جتنا بھی آپ کو سپورٹ ہے, وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جوان کم ہیں تعداد میں, تو میرے خیال میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری پاک آرمی ہے, وہ ایک بندہ اگلے کے 200 بندے پہ بھاری ہے الحمدللہ. اور پھر پاک آرمی کو بھی یہ پوری تسلی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے مسلمان جو ہے وہ رائے حق سے ہٹا ہوا ہے, ذرا ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے, مگر جب اس کو آواز دی عام لوگ, کیا جو درگاہوں کے عام لوگ سے, اس طرح کہہ رہا ہوں سویلینز, باقی سجادہ نشین, ان کے مرید, درگاہوں کے فالوورز, ان کے مرید, وہ پاک آرمی کے ساتھ نہیں, آگے ہوں گے ان سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے وہ کہتے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ ادھر سے پیر علی اٹھے اعلان کرے
اور بارڈر پہ چلا جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں ہیلا کر وسیلہ میں. پاک آرمی جب حکومت وقت کوئی سٹیپ لے گی تو انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. وہی بات ہے, گارنٹی تو بندہ اپنے بچے کی نہیں اٹھا سکتا, اپنی بات کرتے ہیں. اور خیر یہ چیز ہے کہ جب ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اللہ کے ماننے والے بھی ہیں, اسی لیے اسلام قائم ہے. یہ نہیں کہ سارا ہی واش ہو چکا ہے کام. تو انشاءاللہ پورے طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک کی پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. سر میڈیا کے حوالے سے پوچھا جائے, میڈیا کو کیسا لگتا ہے کہ بحیثیت میڈیا کے لوگوں کے مسائل اجاگر کرتا ہے, تو میڈیا کیسے اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے؟ اگر ہم بات کریں 2-3 سینئر صحافی ہیں, انہوں نے فوج کے اگینسٹ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو بنا کے رکھیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے مخالف باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے کیا لگتا ہے کہ میڈیا کیسے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میڈیا فوج کے بارے میں بات کرے یا فقہی نظام جو میں نے پہلے بھی ڈسکس انٹرویو میں کیا ہے, ٹھیک ہے, میں تو ایک چیز جانتا ہوں, کیا میڈیا ہے, کیا سیاست ہے, کیا سماجی کاروبار ہے, کیا ہمارا اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں, سب روٹی بوٹی کا چکر ہے. روٹی بوٹی کا چکر آپ سمجھ گئے میری بات؟ پیسے کمانے کے طریقہ کار ہیں, ٹھیک ہے, گندی لت لگی ہوئی ہے, وہ جراثیم نکلتے نکلتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اور خاص کر میڈیا کے حق میں ایک بات ضرور کروں گا, کیونکہ میرے پاس کافی میڈیا کے لوگ آئے ہیں, انہوں نے, اور میں نے اپنے طور پہ کوشش بھی کی ہے کہ میڈیا والے بیچارے ہر جگہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جدھر وہ سچ دکھا رہے ہوتے ہیں اوپر سے ہی انہی کے ہی ڈپارٹمنٹ سے پریشر پڑتا ہے, چاہے وہ پیسے لے کے پڑتا ہوگا, جس طرح بھی زور ہوگا کہ یہ خبر لگانی ہے, یہ نہیں لگانی ہے, ٹھیک ہے. پھر میڈیا بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ آگے جو ورکرز کولیگ ہوتے ہیں, آپ نے اپنی ٹاسک جاب کرنی ہے. جب آپ کو اوپر سے تھریٹ آ گیا, پریشر آ گیا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے جو بھی میں نے باتیں کی ہیں, جب آپ یہ اپنے سینئرز, یا لازمی ہے اجازت لینی پڑتی ہے, انہیں بتانا پڑتا ہے, یا خود اگر آپ اس چینل کو رن کریں وہ تو الگ بات ہے, تو ہو سکتا ہے اسی میں کوئی کہ نہیں اے پیر صاحب تھے بڑے تلخ الفاظ گئے, اے نہیں لانا کیونکہ اساں پیچھے پہ جسن. میری بات سمجھ یہ پھر کیا ہے, بیچارے میڈیا والے کتنا, کیونکہ کیا اخبارات والے, کیا الیکٹرانک میڈیا والے, میں ان کے حالات سے واقف ہوں. ان بیچاروں کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی ہے, یا ہو سکتا ہے حکومت نے ایفرٹ کی بھی ہو, مگر میں اس چیز کو ایفرٹ نہیں مانتا جس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے. مطلب ایک ہوتا ہے نا ڈائلاگز پہ, آئی کانٹ بلیو آن ڈائلاگز. آئی ایم اے پریکٹیکل پرسن, آئی ڈو پریکٹیکل تھنگس, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈو سم تھنگ ٹو شو پیپل وٹ وی آر ڈوئنگ, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ہاں جی یہ ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے یہ چیز غلط تھی, اس بارے میں یہ ایکشن لیا. اب نیوز میں آ رہا ہے, سارا کچھ آ رہا ہے, وہ جس طرح وہ بی میں ان کا نام نہیں ہے میرے ذہن میں, جو جن کا مرڈر بھی ابھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ اشانیہ اسکینڈل والی, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, شروع میں بہت کام اوپر جائے گا, اخبارات میڈیا ادھر ادھر آئے گا, بعد میں کیا گم سم ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ سچ کا دامن حق پہ اب ایک بندہ ہی کھڑا رہے, وہی باتیں کرے, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. ساروں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تب جا کے نظام بہتر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میری حکومت وقت سے جو ہے یہ درخواست ہے کہ نظر ثانی کی جائے ان چیزوں پہ. تو انشاءاللہ جب ہمارے اندر سے کیا کہتے ہیں کہ نیت ہماری صاف ہوگی تو انشاءاللہ اللہ پاک رستے ہموار کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو نیت والمراد ہے, نیت ٹھیک اور بیڑے پار. انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. اور ہماری دعا ہے اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ شہدائے کربلا کے صدقے وسیلے سے, اور خاص کر میں عموماً اپنی دعا میں
حالانکہ محمد و آل محمد پنجتن پاک بیچ میں سب آ جاتے ہیں، مگر خاص کر الگ سے میں نام لیتا ہوں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے تب اپنی دعا میں، کہ خاص کر اللہ پاک خاتون جنت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ وسیلہ ہم تمام اہل اسلام و اہل ایمان پہ اپنا کرم و فضل عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، اب اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے۔